آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے اعمال کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی جہنم کی کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔ جہنم جو ہے، جہنم کے بارے میں ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کے بارے میں ایک ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جیسے ایک بڑا سا کوئی میدان ہوگا یا کوئی ایک بڑا سا کمرہ ہوگا کہ جس میں بس سب کو اکٹھا ڈال دیا جائے گا اور سارے اس میں اپنی جو ہے وہ جلتے رہیں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے ہمیشہ رہنا وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر کے نکلنا ہے وہ اس میں سے نکل کے آ جائیں گے۔ تو جہنم کے بارے میں یاد رکھیں کہ جہنم کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے یا اس کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مختلف انسان ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، قانون جو ہوتا ہے قانون ان کو ان کی غلطیوں کے حساب سے سزا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس لائسنس نہیں تھا یا اپنے بائک پہ وہ جا رہا تھا اور اس کے پیپرز نہیں تھے اس کے پاس، تو پولیس نے پکڑ لیا، اسے پکڑ کے اس کو کیا کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن لے جا کے یا تو کیا کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر ہی بٹھائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ صرف دکھانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جیل میں ڈال دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا۔ تو وہ چھوٹا پولیس اسٹیشن ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی تھی، اس کے حساب سے اس کو وہاں پہ لے گئے۔ لیکن اسی طرح کسی شخص نے اگر قتل کیا ہے اور اس کا قتل ثابت ہو گیا ہے تو اس کو پھر کہاں ڈالا جاتا ہے، اس کو ایک بڑی سینٹرل جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پہ پھر وہ ایک مختلف قسم کی جیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سزا کی کیا مقدار بھی جو ہے وہ اس کی جو سزا کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ جس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اکثر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ ویسے تو قتل کی کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہوتی ہے، سزائے موت ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والے کو سزائے موت کے بجائے کئی دفعہ عمر قید سزا بھی دی جاتی ہے کہ اب جی ساری زندگی کے لیے جیل میں رہے گا۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں۔ تو دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی کے حساب سے اس کی جگہ، اس کو کہاں رکھنا ہے اور اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی وہ سب ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے اعمال کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی جہنم کی کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب جو ہیں وہ تو آپ کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر ان لوگوں سے ناراض بھی ہوئے، تو کیا یہ سب کچھ کرنا ان کے کسی کام آئے گا؟ کہ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کیا تھے، آخری وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ ان کے کسی کام آئے گا، یعنی یہ جو کام سارے انہوں نے کیے یہ تو اچھے کام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے تھریٹس دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اس وقت کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت ان حالات میں، ان مشکل سچویشن میں بھی ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ لیتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا اس سچویشن میں۔ تو جب انہوں نے پوچھا عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ سب کام ان کے کسی کام آئے گا جو بھی انہوں نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات ہیں، جہنم کوئی ایک ہی جگہ نہیں ہے سب کے لیے برابر۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری خود کر کے آنی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جتنے مرضی اچھے کام کرے، جتنے مرضی اچھے بھلائی کے کام کرے، لیکن اگر وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کے سارے اچھے اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو کیا ہے کہ ہر نیک عمل کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ پہ ایمان رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم آخرت میں
اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ اس کے بغیر انسان دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے، آخرت میں اس کو کوئی اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی، اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اور ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ انسان کی جو نسبت ہے وہ نسبت بھی کہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی. حالانکہ کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے. کس کے چچا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے چچا ہیں. لیکن یہ تعلق اور یہ رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کی طرح جہنم میں ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے. تو آج کیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں بڑے نیک اور بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، تو بس وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیں گے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ ہم نے ان کے ساتھ اب بیعت کی ہوئی ہے اور اب ہم ان کے فالوورز ہیں، تو وہ جب ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہ قبر میں آ کے بھی ہمیں بچا لیں گے، جب ہم حشر کے میدان محشر میں ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں بچا لیں گے، اور وہ خود جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہاں سے بڑا کلیئر پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال خود کرنے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے. کوئی نسبت آخرت میں کام نہیں آئے گی. تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خود درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کا ٹھکانہ کیا ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو ان سب چیزوں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جہنم کے درجات ہیں.